قال تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ کیے، اور ان احسانات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی سرکشی، ان کی نافرمانی کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، اور یہی وہ موضوع ہے جو کئی آیتوں سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، تم پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کے مفردات اور اس آیت کے الفاظ کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ اخذنا، ہم نے لیا، یہ فعل ماضی ہے اور جمع متکلم ہے، یعنی کہ جمع کے لیے لفظ ہے، اور اللہ رب العزت ایک ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تعظیم کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لیا، تو یہ الفاظ اللہ رب العزت کے شایان شان ہیں۔ میثاقکم، میثاق اس عہد کو کہتے ہیں جسے پختہ کیا گیا ہو، جس کے ساتھ قسم لی گئی ہو، یا جس عہد کو کسی بھی طریقے سے پختہ کر لیا گیا ہو۔ ورفعنا، ہم نے بلند کیا، فعل ماضی ہے، اور یہ بھی جمع کے لیے ہے، ایک کے لیے نہیں ہے۔ فوقکم، فوق اوپر کو کہتے ہیں، فوق ظرف مکان ہے، اوپر۔ کم کا معنی تمہارے، یعنی کہ فوقکم تمہارے اوپر۔ الطور، الطور کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر ایک کہ الطور وہ پہاڑ ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تھے، یعنی کہ ایک خاص پہاڑ کا نام ہے۔ اور دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی بھی پہاڑ ہو اسے طور کہتے ہیں، اور جب یہاں پہ کہا گیا کہ ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، تو مراد یہ ہے کہ کسی پہاڑ کو بلند کیا۔ تو دو قول موجود ہیں، اور اس کی وضاحت میں اس آیت کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے جو سورہ اعراف میں آئی ہے کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا۔ خُذُوا، یہ فعل امر ہے اور جمع کے لیے ہے، تم لو، تم پکڑو۔ ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، یعنی کہ تم پکڑو ما اس چیز کو، آتینا جو ہم نے دی۔ آتینا فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دی۔ کم تمہیں، بقوتن، بقوتن قوت کے ساتھ، بارف جر ہے اور قوہ مجرور ہے۔ یہ کس کے متعلق ہوگا؟ یہ خضوع کے متعلق ہے، آتینا کے متعلق نہیں ہے، کہ تم پکڑو قوت کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا، اذکروا فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، تم یاد کرو۔ ما اس چیز کو، اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، فیہ جو اس میں ہے، لعلکم، لعل تعلیل کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کلام کر رہے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کہیں لعل، تو اس کا معنی ترجیح والا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں امید کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا علم یقینی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں امید کرتا ہوں۔ اللہ کو ہر چیز کا علم یقینی طور پہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ لعل کا دوسرا معنی ہے تعلیل والا، تاکہ،
لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ, جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جاؤ. اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد. یہ پختہ عہد کس بات پہ لیا تھا؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ وضاحت کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور اللہ کا نازل کردہ کلام تورات کی شکل میں ان کے سامنے رکھا تو ان لوگوں نے اس کلام سے اعراض کیا, انہوں نے اس کو اہمیت نہ دی, انہوں نے اس سے منہ موڑا. حالانکہ اللہ کا نازل کردہ کلام تھا اور اس اللہ نے نازل کیا تھا جس اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی, اس اللہ نے نازل کیا تھا جس اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا تھا. چاہیے تھا اللہ کے کلام کو ہاتھوں ہاتھ لیتے, اس کا استقبال کرتے, اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے, اس میں دلچسپی لیتے, لیکن انہوں نے منہ موڑا اور اعراض کیا. تو اللہ رب العزت نے پھر ورفعنا فوقکم الطور, ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا, یا ہم نے تمہارے اوپر کسی بھی پہاڑ کو بلند کیا. پھر اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کیا گویا کہ وہ صاحبان ہو, ان کے اوپر گرنے والا ہو. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ یہ کہ اللہ نے واقعی پہاڑ ان کے اوپر کر دیا تھا اور ان کے اوپر گرنے والا تھا, یا صورتحال ایسی بنا دی گئی تھی گویا کہ ان کے اوپر گرنے والا ہو, حقیقتاً ایسا نہیں تھا. اگر آپ قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پہ طور پہاڑ کو بلند کیا, یعنی کہ اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر لٹکا دیا, ان کے سروں کے اوپر اللہ تعالیٰ لے آئے. اور سورہ اعراف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ, جب ہم نے پہاڑ کو حرکت دی اور اسے بلند کیا, فوقہم ان کے اوپر, کأنہ ظلہ, گویا کہ وہ کیا ہے, صاحبان ہے. اور صاحبان کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے اوپر ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ, اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تو پہاڑ ہمارے اوپر گرنے والا ہے. اللہ رب العزت نے یہ وعید کے طور پہ کیا, دھمکی کے طور پہ کیا, تاکہ تورات کی اہمیت کو جانیں اور اس کے اوپر ایمان لائیں اور اس پہ عمل کرنے کا عہد کریں, وعدہ کریں. تو اب دو موقف ہو گئے. ایک موقف کیا ہے کہ یہ کام حقیقی طور پہ ہوا, واقعی اللہ رب العزت نے پہاڑ کو اٹھایا اس کی جگہ سے اور اس پہاڑ کو ان کے سروں پہ بلند کیا, سروں کے اوپر لٹکا دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا بلکہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, زمین میں زلزلہ آیا, پہاڑ نے زلزلے کی وجہ سے حرکت کی اور ان کو ایسا لگنے لگا گویا کہ پہاڑ ان کے سر پہ گرنے والا ہے, حقیقتاً ایسا نہیں تھا. یہ دوسری رائے مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی کتاب تدبر قرآن میں ذکر کی ہے, اور یہ رائے قرآن حکیم کے الفاظ کو حقیقت کی بجائے مجاز پہ محمول کرنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ کہیں کہ ہم نے پہاڑ کو بلند کیا ان کے سروں پہ, اور ہم کہیں نہیں بلند نہیں کیا, ان کو ایسے لگا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں دونوں موقف میں جو فرق ہے اس کا, یعنی کہ ایک موقف کہتا ہے کہ اللہ نے جو کہا بالکل صحیح کہا اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ نے طور پہاڑ کو اٹھایا یا کسی بھی پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے سروں پہ بلند کر دیا. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ہے, اسے اٹھایا نہیں گیا, اس نے حرکت کی ہے زلزلے کی وجہ سے اور ان کو لگنے لگا گویا کہ ان کے سروں پہ گرنے والا ہو. تو مولانا امین احسن اصلاحی کا یہ موقف قرآن کریم کی تعویل ہے اور قرآن کریم کو حقیقت کی بجائے مجاز پہ محمول کرنے کے مترادف ہے اور بغیر دلیل کے ہے اور بالکل غلط ہے. یہاں پہ میں اس امر کی وضاحت کر دوں کہ مولانا امین احسن اصلاحی ہوں یا حمید الدین فراہی ہوں یا سر سید احمد خان ہوں,
ان کا تذکرہ ہم تفسیر میں کیوں کرتے ہیں, ان کا باقاعدہ نام کیوں لیتے ہیں. بلکہ مجھے یاد آیا کہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ درس دے کر میں فارغ ہوا تو ایک صاحب ایک عالم دین کا تذکرہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ بڑا اچھا درس دیتے ہیں, بڑا اچھا بیان کرتے ہیں, لیکن وہ کئی علماء کرام پہ نام لے کر تنقید کرتے ہیں, انہیں برا بلا کہتے ہیں. میں نے کہا کیا ان علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیا ان کے ذاتی عیب بیان کرتے ہیں؟ کیا ان کی ذاتی کمزوریاں بیان کرتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا پھر کیا تنقید کرتے ہیں؟ جی نام لے کے کہتے ہیں کہ ان کا یہ موقف غلط ہے. میں نے کہا آپ کو اس عالم دین کا شکر گزار ہونا چاہیے. اگر علماء نام لے کر کسی کے غلط قول کو واضح نہ کریں تو عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ کس کی تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے, کس کی تفسیر کا مطالعہ نہیں کرنا, کس کی گفتگو کو سننا ہے اور کس کی گفتگو کو نہیں سننا. تو وہ عالم دین جو نام لے کر کسی کا غلط موقف واضح کرے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور اس کو غیبت نہیں کہتے. غیبت تب ہے جب ہم ان کی ذاتی کمزوری بیان کریں, ہم کہیں کہ وہ یہ گناہ کرتے ہیں اور وہ گناہ پبلک کے سامنے ہم ظاہر کر دیں. یہ تو علمی اختلاف ہے, یہ تفسیر کا اختلاف ہے, اور شروع سے علماء کرام ان امور کو واضح کرتے چلے آ رہے ہیں. آگے چل کر آج ہی کے درس میں ایک اور مثال دوں گا کہ ایک عالم دین سے غلطی ہوئی اور علماء تفسیر نے اس کی غلطی واضح کی. ہاں اگر ہم مولانا امین احسن اصلاحی یا دیگر لوگوں کے ذاتی عیب بیان کریں تو پھر یہ غیبت ہوگا اور ہمارے پہ تنقید کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن یہاں پہ ہم یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ عام طور پہ وہ لوگ جنہوں نے اردو میں تفاسیر لکھی ہیں وہ کسی نہ کسی مسلک کے پابند ہوتے ہیں اور اپنے مسلک کی روشنی میں تفسیر لکھتے ہیں, قرآن کو اپنے مسلک کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی تفسیر قرآن حکیم کے حقائق کے خلاف ہوتی ہے, لیکن ان کا معاملہ سب کے سامنے واضح ہے. سب جانتے ہیں کہ یہ مخصوص مسلک کے مطابق تفسیر لکھ رہا ہے, قرآن کو اپنے مسلک کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو مسلک سے آزاد ہیں, وہ آزادانہ طور پہ تفسیر لکھتے ہیں. جو آزادانہ طور پہ تفسیر لکھتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو مکمل آزاد ہو گئے, انہوں نے اپنے آپ کو احادیث کا پابند نہیں رہنے دیا, اپنے آپ کو قرآن کے ظاہر کا پابند نہیں رہنے دیا, بلکہ اپنی عقل کے پیچھے چلے, قرآن کریم کو اپنی عقل کے مطابق بنانے کی کوشش کی. قرآن کی نصوص اور کئی صحیح احادیث کو رد کر دیا. کس لیے؟ کہ انہیں ان کی عقل نہیں مانتی. ان میں مولانا امین احسن اصلاحی ہیں, ان میں حمید الدین فراہی ہیں, اور انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے جاوید احمد غامدی ہیں. اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو کسی خاص مسلک کے پابند نہیں ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو قرآن کی نصوص کا پابند سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہم نے اس سے باہر نہیں نکلنا. اللہ تعالیٰ ایک چیز بیان کریں اور ہم کہیں یہ حقیقت نہیں ہے, یہ تو مجاز ہے, وہ ایسے لوگ نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو صحیح احادیث کا پابند سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سلف صالحین کے اقوال کے مطابق تفسیر کرنے کا پابند خیال کرتے ہیں. تو مولانا امین احسن اصلاحی, حمید الدین فراہی, جاوید احمد غامدی, یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارے نوجوانوں کو دھوکا ہو جاتا ہے. ہماری یونیورسٹی کے طالب علم, پڑھے لکھے لوگ, وہ ان سے دھوکا کھاتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ شرکیہ باتیں نہیں کرتے اور عام طور پہ ایسی باتیں نہیں کرتے جن میں بدعات پائی جاتی ہوں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ شرک و بدعات والی باتیں نہیں کرتے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث کا انکار کرتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. پھر قرآن کی آیات کو بظاہر مانتے ہیں, لیکن مانا اسے حقیقت کی بجائے, ظاہر کی بجائے تعویل پہ محمول کرتے ہیں, اس کی تعویلیں کرتے ہیں. اور اس کی ایک مثال یہ ہے
تو اس لیے معاملہ واضح ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سی تفسیر پڑھنی ہے، ہم نے کس کی تفسیر سننی ہے۔ وَإِذْ، اور بلکہ یہاں پہ ایک اور بات بھی واضح کر دوں، مجھے بہت سے لوگوں کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ آپ کی تفسیر سنتے ہوئے ہمیں مشکل پیش آتی ہے، تو میری ایسے بھائیوں سے درخواست ہے کہ تفسیر سنتے ہوئے قرآن کریم اپنے سامنے رکھیں، قرآن کریم کی آیات اپنے سامنے رکھیں، پھر آپ قرآن کی تفسیر کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں گے۔ اور کوشش کریں کہ آپ ایک درس کو 2 بار 3 بار 4 بار سنیں، کیونکہ آپ باقاعدہ طور پہ عربی کے عالم نہیں ہیں اور آپ اللہ کا کلام سمجھنا چاہتے ہیں۔ عربی بھی آپ نے نہیں پڑھی اور اللہ کا کلام سمجھنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ آپ ایک درس کو 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار سنیں، ہر بار آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ اللہ کا کلام سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے۔ اور یہ جو میں مختلف الفاظ کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں، اس میں دلچسپی لیں، کیونکہ آپ نے 30 پارے پڑھنے ہیں، 114 صورتیں پڑھنی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ عربی کے الفاظ سے غفلت کا مظاہرہ کریں اور 30 کے 30 پارے صحیح معنوں میں سمجھ لیں۔ اس لیے آپ عربی زبان کے ساتھ اپنی معرفت کو یقینی بنائیں، ہلکے پھلکے الفاظ ان کا معنی جاننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت تفسیر آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، تو اب یہ مجاز ہے یا حقیقت؟ یہ حقیقت ہے، مجازی طور پہ نہیں، حقیقی طور پہ اللہ نے پہاڑ کو ان کے سروں پہ بلند کیا۔ اور یہ چیز صرف اس آیت میں نہیں آئی، سورہ اعراف میں بھی آئی ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے اوپر بلند کر دیا، گویا کہ وہ صاحبان ہو۔ پہاڑ ان کے اوپر ایسے پہاڑ واقعی بلند تھا، لیکن گویا کہ کیا ہے، اس کا بلند ہونا ایسے ہے گویا کہ وہ صاحبان ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ پہاڑ ہم پہ گرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ کیسے لیا؟ کہ پہاڑ کو ان کے سروں پہ بلند کر دیا تاکہ معاملے کی سنگینی کو سمجھیں اور اس معاملے پہ غور کریں۔ اور ہم نے کہا ان سے اس موقع پہ خذو، تم پکڑو۔ کیا پکڑو؟ ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو اللہ نے کیا دیا تھا؟ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی۔ کون سی کتاب؟ تورات علیہ السلام۔ تو یہ تورات، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کی نیت سے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کتاب پکڑ لیں ٹرخانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں، خذو بقوہ، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، سنجیدگی کے ساتھ پکڑو۔ کیا پکڑو؟ ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو کیا دیا تھا؟ تورات۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور تم یاد کرو جو اس میں ہے، جو اس کتاب میں ہے، جو اس تورات میں ہے، اس کی تلاوت بھی کرو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ اس پہ عمل کرنے والے بنو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور تم یاد کرو، ذکر کرو اس چیز کا جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی کہ تورات میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں ان پہ عمل کرو گے اور جن چیزوں سے روکا ان سے دور رہو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، اور یوں تم جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جاؤ گے، اللہ کے غضب سے اور اللہ کے عذاب سے بچنے والے بن جاؤ گے۔